ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ معزز علماء کرام، عزیز ساتھیوں، اس بار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالیہ واقعات عالمی سطح پر فرانس کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت، سرکاری سطح پر اس کی پشت پناہی اور اس سے بڑھ کر ہمارے حکمرانوں کی بے توجہی یہ سخت اضطراب کا سبب ہے۔ آپ نے علماء کرام کے خطابات سنے۔ آج کچھ نظریاتی فیصلے اگر ہم کر لیں تو یقین جانیے کہ ہمیں بار بار احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آج ہم سب نظریاتی فیصلے کر لیں، خود کو نظریاتی بنا لیں اور دو ٹوک موقف اپنا لیں تو میرا خیال ہے کہ بار بار سزائے احتجاج بلند نہیں کرنا پڑے گا۔ تاریخ کے کچھ منتشر حصوں کو جوڑتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے۔ یہ تھوڑی سی دیر کے لیے لنگر اور یہ سب کچھ بند کر دیجئے۔ ساری زندگی حضور کے نام پر کھایا ہے، آج حضور کے نام پر مر مٹنے کا دن، اور یہ عشق مصطفیٰ ان لنگروں سے نہیں چلا تھا۔ عشق مصطفیٰ کے لیے جان قربان کرنے والے صحابہ روزے کی حالت میں تھے، گلے خشک تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر۔ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عرب کے بہترین شاہ سوار، عرب کے بہادر نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جانوں کو نثار کرتے آئے۔ تو آپ نے اپنا موقف، اپنا ٹارگٹ، اپنا ہدف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لو سے یہ رکھنا ہے کہ آپ کا مخالف آپ کے نام سے ہیبت زدہ ہو جاتا ہو، آپ کا مخالف آپ کے نام ہی سے کانپ اٹھتا ہو۔ اور یہ صورتحال کب پیدا ہوگی؟ جب آپ حقیقی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن جائے۔ تاریخ کے کچھ حصے جوڑتا ہوں۔ جس وقت سلمان تاثیر نے گستاخی کی، غازی ممتاز قادری نے اسے واصل و جہنم کیا۔ جن لوگوں کی حکومت تھی انہی کا گورنر تھا، ان لوگوں نے اپنے ٹینیور کو پورا کر لیا، مقدمہ آگے نہیں بڑھا۔ غازی ممتاز قادری پابند سلاسل رہے، لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ سمجھدار لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ مذہب سے کھیلنا اور مذہب کے مخالف کھڑے ہونا ان کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر ایک بدبخت آیا، اس نے اپنی حکومت میں غازی ممتاز قادری کا فیصلہ کر دیا اور راتوں رات غازی ممتاز قادری کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نتیجتاً یہ کیا کہ اسی کی حکومت میں اس کو معزول کروا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ بڑی ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، تو ایسا ہر شخص جو گستاخ رسول ہوگا وہ ذلت کی زندگی گزارے گا۔ پھر اس کے بعد یہ جو اب حکومت آئی، انہوں نے اپنے یہودی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آسیہ ملعونہ کو فرانس بھیج دیا۔ یہیں سے خرابی کا آغاز ہوتا ہے کہ فرانس کی حکومت کو آپ نے یہ ظاہر کیا کہ دیکھو ہم اپنے لوگوں سے، ہم مسلمانوں سے اسے بچا کر تمہاری پناہ میں دے رہے ہیں، اور ہر وہ شخص جو گستاخ رسول ہوگا اسے ایسی ہی جگہوں پر پناہ ملے گی۔ فرانس کو یہ باور کروانے والی ہماری حکومت تھی، فرانس کو یہ بتانے والے ہمارے حکمراں تھے کہ دیکھو ہم اپنے لوگوں کو سنبھال لیں گے، ہم اپنے لوگوں کو روک لیں گے،
بس تم ان گستاخ رسولوں کو جمع کرتے رہو۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ فرانس ہی میں گستاخانہ خاکی کیوں ہوئے، کوئی اور ملک کیوں نہیں؟ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ فرانس ہی آسیہ ملونہ کو بھیجا گیا اور فرانس ہی نے گستاخانہ خاکی بنائے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک پلاننگ ہے، اور ہر وہ شخص اس میں ملوث ہے جو اپنے یہودی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کیا کرتا ہے۔ تو آج آپ نے نظریاتی فیصلے کرنے ہیں۔ پہلے تو یہ آپ فیصلہ کر لیجئے کہ اپنے گھر کو درست کریں گے۔ خرابی گھر سے نکلتی ہے، اپنے گھر کو درست کرنا ہے، اور ایسا کوئی بھی شخص جو گستاخی رسول کا مرتکب ہوگا، صحابہ کی گستاخی کرے گا، اس سے ہم پہلے خود نپٹیں گے، بعد میں کسی اور کی باری ہے۔ پہلے یہ فیصلہ کر لیجیے کہ گھر صحیح کرنا ہے۔ اگر گھر صحیح ہوگا تو بغیر کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، کسی یورپی ملک کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی یہودی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی عیسائی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اسلام پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہو سکے، اس کے حوصلے بلند ہو سکے۔ تو پہلے ہم نے اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے۔ دوسرا کام، یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے وقت پر ہمارے پاس آتی ہیں کہ اس وقت کیمپ لگے ہوئے سیاسی جماعتوں کے۔ میرا مخاطب یہ سیاسی جماعتیں، چاہے پی ایس پی ہو، پی ٹی آئی ہو، پی ٹی آئی پر زیادہ ذمہ داری ہے کہ یہ حکمراں جماعت ہے، اور جتنی بھی حکمراں جماعتیں یا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم اپنے وقت پر ہمارے پاس آتے ہو، لیکن جب ہمارا کوئی مذہبی مسئلہ ہو، جب ہمارے کئی مذہبی جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہو، اس وقت تم میں سے کوئی نظر نہیں آتا۔ تو اب ہم منتخب اسے کریں گے، اب ہم اسے ایوانوں میں پہنچائیں گے، اب ہم اسے ووٹ دیں گے کہ جو ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہوگا۔ بدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، آپ عزم کر لیجئے کہ کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو بدبختوں سے ملتا ہو، بد مذہبوں سے ملتا ہو، جس کے دل میں عشق رسول کی ذرہ برابری بھی نہ ہو، جو کہیں کسی بھی طور سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفوں میں نہ کھڑا ہو سکتا ہو، ہم اسے قطعاً ووٹ نہیں دیں گے، اسے ہم کبھی ایوانوں میں نہیں پہنچائیں گے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا عملی طور پر اور نظریاتی طور پر۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، یہاں تمام اہل سنت کی تنظیمات موجود ہیں، سیاسی تنظیمات بھی موجود ہیں، مذہبی تنظیمات بھی موجود ہیں، اور سرجانی ٹاؤن کی اعلیٰ قیادت بھی یہاں موجود ہے، اور معزز شخصیات بھی موجود ہے۔ آپ کی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اپنے نظریات کا دفاع کرنا ہے، اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے، اپنی نسلوں کا دفاع کرنا ہے۔ یہ ہماری نسلوں کی بقا کی بات ہے، اس پر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آج آپ عہد کر لیجیے کہ مل جل کر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہ تربیت دیں گے، اور آپس میں مل جل کر ہم یہ طے کریں گے کہ ہمارا لیڈر آئندہ کون ہوگا، ہم پر حکمرانی کرنے والے کون لوگ ہوں گے، اور ہمارے حقوق کا تحفظ کس طرح ہوگا۔ ہم تم سے نہیں کہتے کہ بجلی دو، ہم تم سے بنیادی جو ضروریات ہیں تم اس پر ڈاکہ ڈالتے رہو، تم اس پر جتنی چاہے کرپشن کرتے رہو۔ ہم کبھی بھی میدانوں میں نہیں آئے، لیکن جب بھی ناموس رسالت کی بات ہوگی، جب بھی مذہب پر کوئی بات آئے گی، تو ہم میدانوں میں بھی آئیں گے، اور اقتدار کے ایوانوں میں بھی جائیں گے، اپنا حق چھین کر بھی لیں گے۔ تو آج آپ سب کا یہ وعدہ ہے کہ آپ نظریاتی بن جائیں گے، آپ نظریاتی طور پر، عملی طور پر آنے والے الیکشن میں صرف اور صرف سنیوں کو منتخب کریں گے، کسی 2 نمبر کو، کسی 24 نمبری کو، کسی بد مذہب کو، کسی سنہ کلی والے کو، کسی ایسے شخص کو جو سب کو اپنا مانتا ہو، اسے منتخب نہیں کریں گے۔ دوسرا، فرانس کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان سب کا بائیکاٹ کیجئے۔ یہ ٹوٹل پیٹرول پمپس، اس کے علاوہ جتنی اور مصنوعات فرانس کی ہیں ان سب کا بائیکاٹ کیجئے۔ یہاں جتنے بھی تاجر حضرات ہیں ان تاجر حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اپنی دکانوں پر ان مصنوعات کو نہ رکھیے، ان مصنوعات کا قطعاً بائیکاٹ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔